بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب دنیا میں موبائل فون کا راج ہے۔ اب کسی کے گم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے حج کے دوران ہو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حج کے دوران بچھڑنے والے 3-4 دن آپس میں مل ہی نہیں پاتے تھے۔ بہت سارے تو ان میں ایسے بھی ہوتے تھے جو حج ختم ہونے کے بعد ہی مل پاتے تھے۔ میں گزشتہ 25-30 سال سے سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں موجود ہوں۔ میں نے اپنا پہلا حج سن 2000 میں کیا تھا۔ اس وقت موبائل فون نہیں آیا تھا، صرف پبلک بوتھ ہی اپنے ملکوں میں بات ہو سکتی تھی۔ اس وقت میں سعودی دارالحکومت الریاض میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ یہاں سے ہم 13 لوگ حج کے لیے گئے تھے۔ حج پر جانے والے 12 پٹھان اور ایک میں پنجابی تھا۔ پاکستان سے اس کمپنی میں 36 لوگ آئے تھے، جن میں 35 لوگ سوات کے پٹھان اور ایک میں پنجاب سے تھا۔ وہ بہت احترام کرنے والے پٹھان تھے، ہمیشہ مجھے چچا ہی بلاتے تھے، بلکہ جو مجھ سے بڑے تھے وہ بھی مجھے چچا ہی کہتے۔ حج کی تصریح اجازت نامہ اس وقت 50 ریال میں بنتا تھا، جس پر حج کرنے والے کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ سن 2000 کی بنی ہوئی تصریح آج بھی میرے پاس یادگار کے طور پر موجود ہے۔ ہم سب لوگ ایک ہائی ایکس پر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ریاض کی طرف سے جانے والوں کا میقات مکہ سے تھوڑا زیادہ فاصلے پر ہے۔ جب ہم مقام میقات پر پہنچے تو وہاں زیادہ رش نہیں تھا، ہمیں آسانی سے حمام مل گئے۔ ویسے بھی مقام میقات پر وسیع پیمانے پر حماموں کے انتظام موجود ہیں۔ جب میں غسل کر کے احرام باندھ کر باہر نکلا ہوں تو اس وقت میری جو کیفیت تھی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوسرے ساتھیوں کی حالت بھی میرے جیسی ہی تھی۔ 2 نفل پڑھتے ہوئے میں آبدیدہ ہو گیا۔ مجھ گناہگار پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا تھا کہ وہ مجھے حج کی سعادت سے سرفراز کر رہا تھا۔ میقات سے گاڑی مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اب ہم سب نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ مکہ پہنچ کر باب عبدالعزیز کی طرف والی سرنگ کے پاس باہر ڈرائیور نے ہمیں اتار دیا اور کہا کہ حج کے بعد یہیں سے مدینہ منورہ جائیں گے۔ گاڑی سے اتر کر ہم خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سرنگ بہت طویل ہے۔ ہوا کے لیے سرنگ میں بہت طاقتور پنکھے لگائے گئے ہیں۔ ہم نے حرم تک کا 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ تلبیہ پڑھتے ہوئے طے کیا۔ سن 2000 میں میرے والد اور والدہ دونوں حیات تھے۔ میں نے انہیں فون کر کے ان سے اجازت حج کے لیے لی۔ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ جب خانہ کعبہ اور اس کے میناروں پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا یا دعائیں مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ لیکن جب ہم باب عبدالعزیز سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، پہلے میری نظر میناروں پر پھر خانہ کعبہ پر پڑی تو مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا، نہ کوئی دعا یاد رہی۔ راستے میں بہت سی دعائیں یاد کرتے آیا تھا کہ یہ مانگوں گا۔ حرم کعبہ میں آ کر انسان کچھ عرصے کے لیے دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہو گئی تھی۔ حج میں چند دن رہ گئے تھے، اس لیے رش بہت تھا۔ عمرہ کی نیت سے طواف اور سعی کرتے ہوئے ہمیں 4 گھنٹے لگ گئے، مگر کسی تھکاوٹ کا احساس تک نہیں تھا۔ سب کا یہی حال تھا، سب ہی جوش و جذبے کے ساتھ طواف اور سعی کر رہے تھے۔ حج میں ابھی چند دن باقی تھے۔ ہم 13 لوگوں نے کرائے پر کوئی کمرہ نہیں لیا اور نہ ہی کوئی گاڑی کرائے پر لی، نہ گاڑی میں مکہ میں کہیں سفر کیا۔ زیادہ وقت ہم نے خانہ کعبہ میں گزارا۔ خانہ کعبہ سے باہر ہم صرف ناشتے اور کھانے کے لیے نکلتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر واپس آ کر وضو کر کے پھر حرم کعبہ میں آ جاتے۔ جب نیند غلبہ کرتی تو تھوڑی دیر کے لیے کسی کونے میں جا کر سو لیتے۔ حج والے روز جب منی کی طرف روانہ ہوئے تو ہم بھی منی کی طرف پیدل چل پڑے۔ ہمارے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں حاجی پیدل منی کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ہم نے دیکھا کسی بھی حاجی کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے۔
سب اپنے اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں تھے۔ منام خیموں کا ایک شہر آباد ہو جاتا ہے۔ ہم نے کسی خیمے کا بندوبست نہیں کیا، سب نے 5-5 ریال کی ایک چٹائی لے لی جو فولڈ ہو کر ایک سرہانے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس وقت شیطان کو کنکریاں مارنے کا انتظام آج جتنا بہترین نہیں تھا، وہاں کچھ دقت ہوئی۔ منا سے عرفات کی طرف جانے کا نظارہ بہت روح پرور تھا۔ حج کا خطبہ مجھے مسجد نمرہ کے اندر بیٹھ کر سننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے حج کا خطبہ میں نے ٹی وی پر ہی دیکھا اور سنا تھا، آج سامنے بیٹھ کر سن اور دیکھ رہا تھا۔ عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات کا روح پرور منظر، میرا یہ پہلا حج ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے، اس لیے کہ یہ حج میں نے بڑے جوش و جذبے سے پیدل کیا تھا۔ سعودی حکومت مبارکباد کی مستحق ہے کہ 30-35 لاکھ حاجیوں کا اتنا آسان طریقے سے انتظام کرتی ہے۔ اپنے اگلے ولاگ میں مدینہ منورہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔